بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم میں 26ویں پارے میں چوتھے نمبر کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورہ حجرات ہے. 26ویں پارے میں پہلی سورت سورۃ الاحقاف ہے، دوسرے نمبر پر سورہ محمد ہے، تیسرے نمبر پر سورہ فتح ہے اور چوتھے نمبر پر سورہ حجرات ہے. قرآن کریم جس انداز سے لکھا گیا ہے 114 سورتیں، تو لکھاوٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورت کا نمبر 49، اور جس انداز سے قرآن اترا ہے اس انداز سے اگر اس سورت کا نمبر دیکھا جائے تو 108 نمبر اس سورت کا بنتا ہے. اس سورت کے اندر کل 18 آیتیں ہیں. مدینہ منورہ میں یہ پوری سورت سورہ حجرات اتری ہے سن ہجری 9 میں، اور اس میں دو اہم ضابطے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے. اس سورت کا نام جو رکھا گیا ہے حجرات، حجرتن غرفتن، یہ عربی ورڈ ہے جس کے معنی کمرہ آتا ہے. کمرہ اس لیے ہے کہ اس میں کم رہا جائے، کم رہ، لیکن آج ہم اس سے سب سے زیادہ اسی میں رہتے ہیں، چونکہ اس میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات، یعنی 9 حجرے تھے، 9 کمرے تھے مسجد نبوی کے سامنے کے حصے میں، ان کمروں کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ حجرات رکھا. جو دو بنیادی ضابطے اس میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی توقیر، آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا آپسی اتحاد کبھی انتشار میں نہیں بدلنا چاہیے. یہ ملی اتحاد ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت. ایک ایک فرد اپنے حساب سے کمزور ہو سکتا ہے، مگر پوری جمعیت، پوری جماعت، پوری قوم، پوری ملت اگر آپس میں متحد ہو جائے تو پھر اس کو کوئی روند نہیں سکتا. اینٹوں کو جمع کر کے دیوار کھڑی کر دی گئی تو اب اس میں سوراخ کرنا مشکل، اس کو اس جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی دیوار کی اینٹیں اگر الگ الگ بکھری ہوئی ہیں تو ہر آدمی ایک کو پکڑ کر ادھر، ایک کو پکڑ کر ادھر پھینک سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہی اینٹیں مل کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائے تو اس کو گرانا بہت مشکل ہوتا. یہ دوسرا ضابطہ سورہ حجرات میں بیان کیا. قرآن کریم کی سورتیں ہوں کہ آیتیں ہوں، ہر ایک اپنے آپس میں ربط ہے. ہر ایک کا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہو جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے کلام میں بے ربطی نہیں ہوتی بلکہ ایک مرتب انداز میں گفتگو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، بھلا اس کے کلام میں بے ربطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، بہت سی مرتبہ آپ قرآن کا ترجمہ جب پڑھیں گے تو ایک بات چل رہی ہے لیکن بیچ میں دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. بسا اوقات یہ بے ربطی نظر آتی ہے. اس کا بھی علماء نے جواب دیا کہ کلام پاک اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے، موقع کی مناسبت سے اپنے بندوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسی رہبری کی ضرورت ہے، اس انداز سے کلام پاک کو اتارا. ایک باپ
جس کا بیٹا نافرمان ہو گیا، اب وہ باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا، تو باپ اس کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا تمہاری تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے، تم اسکول میں مدرسے میں ٹائم پاس کر کے واپس آ جاتے ہیں، یہ تمہارے فیوچر کے لیے بہت خطرناک بات۔ اتنے میں بیٹا بائیں ہاتھ سے گلاس لے کر پانی پی رہا ہے، تو اب ابا نے کہا دیکھیے بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ پانی کو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ اتنے میں لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ اب ابا کہہ رہے ہیں دیکھیں بیٹا، نیچے گرا ہوا اگر لقمہ صاف ہے تو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ بات چل رہی تھی فوکس کرنا ہے تعلیم پر، لیکن بیچ میں بات آ گئی پانی پینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ۔ کیوں؟ یہ باپ انتہائی شفیق اپنے بیٹے کے لیے، ایک ایک اس کے حرکتوں کو وہ نوٹ کر کے دل سے اس کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو جماعت سب سے پہلے تیار ہو رہی تھی، ان کو کیا کیا حالات پیش آ رہے تھے، اصولی انداز میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے قرآن کی آیتیں اتارتے تھے۔ خیر، اس سورت سے پہلے ایک سورت ہے سورہ فتح، جو پہلا پوائنٹ جو میں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو نہ چھوڑا جائے۔ اس سے پہلے سورہ فتح نازل ہوئی ہے۔ سورہ فتح کا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے تھے تاکہ عمرہ کریں گے 1400 صحابہ کرام کو لے کر، مگر مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے آپ کو روک لیے اور آپ کو ایسی شرطیں معاہدہ کرنے پر مجبور کیا جو بظاہر تمام صحابہ کرام کے جذبے کے خلاف تھی۔ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال آئیں گے تو 3 دن آپ کا قیام رہے گا، اور ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو واپس کر لینا، اور تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایسی شرطیں تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام بالکل بے قابو تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرط پر ایگری کر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، ہم حق پر نہیں ہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، ہمارا دین برحق نہیں ہے، ان کا دین باطل نہیں ہے، ہم اللہ کے نزدیک عزت والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ذلیل نہیں ہے، پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں، ہم لڑیں گے ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میری رہبری کر رہا۔ دیکھیں یہاں مطلب جذبات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن نبی کی تعظیم کی بات آ گئی۔ اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اب اپنے جذبات کو پس پشت ڈالتے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ ہر برائیوں سے، ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کی بدعات سے پاک ہو جائے۔ حکم صرف اللہ کے رسول کا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا آپ کے جذبات بالکل دینی تقاضے کے مطابق ہیں، مگر یہاں رہبری اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو پیچھے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر چونکہ آپ کو واپس لوٹنا تھا تو سر کا حلق یا قصر کرائے بغیر احرام چھوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر میں صحابہ کرام کو حکم دوں اور وہ ان جذبات کی وجہ سے مغلوب ہو کر کے میرے حکم کو نہ مانے تو ان کے لیے تو آخرت کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے والے ہیں، آپ ان کو حکم نہ دیں، آپ اپنے خیمے میں جا کر اپنے بالوں کو صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ باہر جائیں گے تو یہ آپ کے عمل کو دیکھ کر خود عمل کرنا شروع کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی اور آپ نے اپنے سر کا حلق کیا اور اس کے بعد باہر گئے تو تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا، فوراً عمل شروع۔ تو یہ سورہ فتح کا جو مضمون ہے سورہ حجرات میں اسی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بے شک تمہارے جذبات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، مگر اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا نہیں ہے تو ان جذبات کو پس پشت ڈال دو۔
ایک مرتبہ بنو تمیم کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب ان میں امیر کس کو طے کیا جائے؟ دو بزرگوں میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اقرا بن حابس کو متعین کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نہیں، دوسرے شخص کو متعین کیا جائے. بس یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آواز بلند ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. فوراً یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو حضور کے سامنے بلند مت کرو. بس کیا تھا، حالانکہ ایک اچھا مشورہ تھا، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوئی کہ حضور سے بات کر رہے تو آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے آپ نے کیا کہا، میں نے سنا نہیں. مطلب اتنی آواز پستہ ہو گئی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کے لیے قسم کھا لی کہ میں کبھی بلند آواز سے حضور کے سامنے بات نہیں کروں گا. اللہ نے فوراً ان کے بارے میں کہا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا ہے تقوی کے لیے. یہ صحابہ کرام جو بھی قرآن کی آیت، جو بھی حضور کا منشا، فوراً عمل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور آپ کے طریقوں سے محبت. یہ پہلا اصول سورہ حجرات میں سب سے اہمیت کے ساتھ بیان کیا. اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. میں اپنے معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے مجبور ہو حضور کا طریقہ چھوٹے تو چھوٹے، مگر میرے رسم و رواجات نہیں چھوٹنے چاہیے، بلکہ اس وقت کی فرض نماز، واجب نماز تو چھوٹ جائے. جو رسم بدعت ہے وہ رسم تو فرض سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے رکھتی. اس لیے سب سے بنیادی توجہ سورہ حجرات میں اسی بات کی دی گئی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مت ہٹو. کیسے کیسے طریقے آج ہمارے اندر ایجاد ہو گئے. آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم نے اپنے آنے والی نسل کے لیے کوئی مضبوط منصوبہ تیار نہیں کیا. جس حالت پر ہماری آنے والی نسلیں ہیں، اس حالت پر اگر ہم چھوڑ کر کے گئے تو خدا کی قسم یہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. آج دیکھ رہے ہیں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کس انداز سے منایا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہماری شادی بیاہ کی رسمیں دیکھیں، مہندی کی رسم ہے اور پتہ نہیں منگنی کی رسم ہے، اور عقیقے کو بھی اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بچے کی ولادت سے پہلے بچے کو گھر میں بلا کر کے کپڑے پہنانا، 7 مہینے ہو جائے تو پھر اس کو کچھ ہدیہ دینا، پھر بچے کی پیدائش سے پہلے کھانا کرنا، بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد کھانا، عقیقے کا کھانا الگ، 1 سال ہو جائے تو اس کا کھانا. یہ سارے طریقے کہاں سے آئے؟ یہ سارے طریقے ہندوؤں کے طریقے ہمارے درمیان آ گئے. کس منہ سے ہم ان کو ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ سارے طریقے تو ہمارے اندر موجود ہیں. برا بھلا ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا. تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ میں ہر چیز کی رہبری معلوم کرتا قرآن و سنت سے. قرآن میری کیا رہبری کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کا طریقہ ہم کو بتا کر کے گئے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز، میں آج سے لے کر موت تک نہ خود نہ اپنے گھر میں کسی فرد کو، نہ اپنی اولاد میں سے کسی کو ان طریقوں سے ہٹنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. آج پتہ نہیں ہماری زندگی کے کتنے سال خود کی شادی بیاہ میں، پھر اولاد کی شادی بیاہ میں، پھر خود کا مکان بنانے میں، پھر اولاد کا مکان بنانے میں، پوری زندگی اسی میں جا رہی. یہ بیجا رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آنا ہوگا. یہ سب سے پہلا بنیادی اصول ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ اس آیت کے اندر دی گئی. دوسرا اصول جو بتایا ہے کہ ملت کا شیرازہ بکھرنا نہیں چاہیے، امت کا اتحاد ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے کہ معاشرے کے اندر افواہیں پھیلتی ہیں اور انہی افواہوں پر کارروائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر انتشار مزید بڑھ جاتا ہے.
اور 6 بیماریاں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، ان 6 بیماریوں کا تذکرہ سورہ حجرات کے آخر میں کیا۔ ایک دوسرے کا ایسا مذاق مت اڑاؤ جس کی وجہ سے دوسرے کے دل آزاری ہوتی ہو۔ یہ معاشرے کی سب سے پہلے تو افواہوں پر توجہ مت دو۔ دوسری بات، ایک دوسرے کا تمسخر اس انداز سے مت کرو، کسی پر تہمت مت لگاؤ بلا ثبوت کے۔ اگر ثبوت بھی مل جائے اور تم اس کی اصلاح پر قادر ہو تب تو ٹھیک ہے، اگر اصلاح پر قادر نہیں ہے تو تمہیں تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آگے کہا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، لوگوں کو غلط نام رکھ کر کے مت پکارو، جس کی وجہ سے انسان کبھی غصے ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نام رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو لوگوں کے 2 3 نام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ کون سا نام پسند ہے، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کسی کا غلط نام مت رکھو۔ ہم عمل سے اس کا غلط نام رکھ دیتے گئے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بالکل تباہی پر ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی ٹوہ میں اپنی زندگیاں برباد مت کرو۔ اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں اگر ہم لگ جائے تو شاید فرصت ہی نہ ملے کہ دوسرے کے عیب پر نظر جائے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے لیے جاسوس مت بنو۔ یہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے، اور کیوں بیان کر رہا ہے؟ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ دیکھیے معاشرے کا اصل وجود مدینہ میں ہوا ہے، مکہ کے حالات تو سازگار ہی نہیں تھے۔ مدینہ جب ریاست بنی ہے اور الگ الگ جگہوں سے وفود آنے لگے تب معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اصول سورہ حجرات میں بیان کیے گئے۔ اور اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی، لوگوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ کسی کے بارے میں بدگمانی، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ یہ کتنا بڑا ریاکار ہے۔ صرف دل میں آیا، میں زبان پر بھی نہیں لایا، لیکن اس کا اثر میں نے دیکھا کہ 6 مہینے تک تہجد کی توفیق مجھ سے چھین لی گئی۔ یہ قرآن کے اصول کی جامعیت دیکھیے آپ۔ اپنے آپ کو دوسروں کے معاملات سے جتنا دور رکھیں گے اتنا سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اگنور، بلا وجہ کسی چیزوں میں نہیں پڑنا۔ یہ قرآن نے جو 5-6 باتیں، انشاءاللہ اس پر ایک مفصل مضامین ہے، کئی ہفتوں تک اس پر بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے جو سب سے بنیادی بات بتانی ہے وہ یہ کہ پہلی چیز، ایک آدمی کے متعلق کوئی بات ہمارے کانوں تک آئی، بس اب اس آدمی کے متعلق بات نقل کرنے میں زبان پر کوئی احتیاط نہیں، اور اللہ کی عدالت کا کوئی خوف نہیں کہ میں جس کے بارے میں اپنی زبان سے جو بات نکال رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے ثبوت مجھے پیش کرنا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر فرشتے سب کچھ لکھ رہے۔ اس لیے بولو اتنا جتنا اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکو۔ اگر اللہ کی عدالت میں ثابت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہمیشہ خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اذنی وختصر، مجھے نصیحت کیجیے اور بہت مختصر، میں لمبا بیان سننا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اگر معاشرے میں زبان پر کنٹرول آ جائے تو کتنی غلط فہمیاں، جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ایک رشتے دار کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے، گھر سے عورتیں پہنچ جاتی ہیں اور سارے ایپ پہلے سے بتا دیتی ہیں، ارے وہ گھر تو ایسا ہے، وہ گھر تو ایسا ہے، کون سے خاندان میں آپ رشتہ دے رہے؟ آپ کو پوچھنے کون آیا ہے؟ آپ جا کر کے خود بتا رہی ہیں۔ کیا وہ ایپ سارے ان کے اندر ہے؟ اگر ہے اور آپ نے کہے تو یہ غیبت، اور اگر نہیں ہے اور آپ نے کہے تو یہ تہمت، اور دونوں باتوں سے بچنے کا حکم سورہ حجرات میں دیا گیا۔ تو افواہوں پر آج تو بس ایک میسج میرے موبائل پر آیا اور میں نے دوسرے گروپ میں سینڈ کیا، یہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس سے کتنے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ آج ہماری فطری کمزوری یہ ہے کہ ہم غلط باتوں پر
99% توجہ دیتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنے کی ہماری کوئی کوشش نہیں، بلکہ ایک آدمی جو گرا پڑا جس کا سماج میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر اچھے سے اچھے آدمی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے ضرور کچھ ہوگا تبھی تو کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ وہ لا اعتبار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو قرآن میں کہا گیا کوئی بات تمہارے کانوں تک آئے سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو، ہاں، ورنہ تمہارے درمیان سخت انتشار پھیل جائے گا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک قبیلے کے ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ نے ان کو نماز کی دعوت دی اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں جا کر کے اسلام کی دعوت پیش کروں گا اور نماز کا بھی حکم دوں گا اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم کروں گا میں، اور پورے قبیلے کی جتنی زکوٰۃ ہے وہ آپ کے بیت المال میں جمع ہوگی، آپ اتنے دنوں کے بعد اپنا ایک سفیر میرے پاس بھیج دیجئے، میں پورے قبیلے کی زکوٰۃ ان کے حوالے کروں گا۔ اب وہ تو گئے، سارے قبیلے والے مسلمان بھی ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ بھی سب کی وصول کی۔ اب وہ وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر اس قبیلے کی زکوٰۃ لے کر کے آؤ۔ انہوں نے پوری زکوٰۃ تیار کر رکھی تھی، یہ جا رہے تھے حضرت، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کرنے کے ارادے سے شہر سے نکل رہے تھے تاکہ ہم ان کا استقبال بھی کریں اور ان کو زکوٰۃ کا مال سپرد کریں۔ یہ سمجھے کہ اس قبیلے سے میری پرانی دشمنی ہے تو پورا قبیلہ شاید مجھے مارنے کے لیے نکل رہا ہے، اسی لیے راستے سے واپس لوٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ وہ قبیلہ تو بجائے اس کے کہ مجھے زکوٰۃ دے میرے خون کا پیاسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بے چین ہو گئے، واقعتاً ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کا لشکر روانہ کیا، لیکن کہا کہ پہلے جا کر کے تحقیق کر لینا۔ وہ خالد بن ولید کا لشکر یہاں سے نکلا اور وہ وہاں سے لشکر نکلا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، یا رسول اللہ آپ نے جو ٹائم دیا تھا آپ کا قاصد آیا نہیں، آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو ایک لشکر ادھر سے نکلا مدینہ سے اور ایک لشکر ادھر سے نکلا، راستے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا خالد بن ولید کیوں آئے ہیں؟ ہم تم سے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا بات ہے؟ کہا تم ایک تو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے اور حضور کا قاصد آیا تو تم اس کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ایسی بات بالکل نہیں ہے، ہم تو انتظار میں تھے کہ حضور کا قاصد آئے، وہ وقت آ چکا تھا تو ہم سب نکل رہے تھے تاکہ قاصد کا استقبال کرے اور زکوٰۃ کی رقم ان کے حوالے کرے، اور ابھی تو ہم نکل رہے تھے تاکہ مدینہ پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوئے کہ قاصد ہمارے پاس نہیں بھیجا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد کارروائی کرو، ورنہ اگر تم نے اس کی بات پر بھروسہ کر کے کارروائی شروع کی فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو تم اپنے کارروائی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے اور سخت مصیبت میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر آگے کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی دو جماعتوں میں، ایمان والے دو بھائیوں میں، میاں بیوی میں، خاندانوں میں، دو جماعتوں میں، دو مسلکوں میں، دو تنظیموں میں اگر اختلاف ہو جائے ان کے درمیان صلح کی فکر کرو۔ آج اختلاف کی بات سنتے ہیں ہم کہ فلاں دو بھائی جھگڑ رہے ہیں یا فلاں کے خاندان میں جھگڑا ہے، مگر بس کانوں کی لذت لے کر کے بات آئی گئی ہو گئی، کبھی اصلاح کی کوشش نہیں کہ جا کر ان کے دلوں کو آپس میں ملائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ خود ایمان والوں کے درمیان صلح کراتا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنس پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے
پوچھا یا رسول اللہ معمول کے خلاف آپ اتنا مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک منظر پیش کیا گیا کہ جس میں دو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ میرا حق اس پر باقی ہے، آپ مجھے وہ حق دلوائیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے تو اپنی گردن اٹھا اور سامنے دیکھ۔ وہ سامنے دیکھ رہا ہے تو جنت کا شاندار منظر، سونے چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی، تو یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا اللہ یہ کون سے نبی کا محل ہے، یہ کون سے صدیق کا محل ہے، یہ کون سے شہید کا محل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دوں گا جو اس کی قیمت مجھے ادا کرے گا۔ تو بندہ کہنے لگا کہ اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قیمت یہ ہے۔ پہلے تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اس بندے کی ساری نیکیاں مجھے دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میرے جتنے سارے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محل اس کا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے ایمان والے بھائی کو معاف کر دے۔ بس اتنا کام کرنے پر یہ محل پورا کا پورا تیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات پر ہنسی آئی، العفو خلق کریم، معاف کرنا اچھی عادت ہے، معاف کرنا سیکھے۔ دنیا کی نفرتیں ہم قبر میں لے کر دفن ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، بعد میں یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ آج ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم ستائے جا رہے ہیں۔ منتشر اینٹوں کو بکھیرنا آسان ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ بس مسلمان متحد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پتا چلا کہ قبیلہ بنو عوف کے آپس میں خاندان میں انتشار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں گئے اور جا کر کے ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب آپ مسجد میں پہنچے تو آپ مسبوق بن گئے تھے، یعنی آپ کی رکعت چھوٹ گئی تھی۔ تو آپ نے رکعت چھوٹنا گوارا کیا، مگر مسلمانوں کے درمیان انتشار باقی رہ گئے، اس کو گوارا نہیں کیا۔ ہماری ہر مسجد کے اندر ایک ایسی اصلاحی جماعت ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے کے درمیان اصلاح کرے۔ دو بھائی جنہوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا ہے بچپن میں، ایک ہی ماں کے سینے سے دودھ پیا ہے، مگر آج بات کرنے کو بھی تیار نہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ایمان والوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، سوائے ان دونوں مسلمانوں کے جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق بغض ہے، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق حسد اور کینہ ہے۔ اللہ ان دونوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، عبادتیں کر لینا آسان ہے، تسبیحات پڑھ لینا آسان ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا آسان ہے، لیکن معاملات جو دین کے 3 حصے ہیں ان پر عمل کرنے والا کل اللہ کی عدالت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق میں ہونے والی کوتاہیوں کو درگزر کر لیں گے، لیکن بندوں کے حق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہہ لیں گے وہ اس بندے سے تم اپنا معاملہ حل کرا لو۔ یہ سب سے بڑی چیز آج کا اتحاد۔ ہماری مسلکوں کے درمیان بھی اتحاد ہونا چاہیے جو کامن باتوں میں ہے۔ جو ہماری لڑائیاں ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنے دن بدن خراب ہو رہے ہیں، تیرے اوپر حملہ ہوا ہے، مجھے کیا لینا دینا، تو دیکھ تیرا کام جائے، آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے۔ ہر ایک ایسی مظلومانہ حالت میں ہم مرتے جائیں گے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہو۔ کوئی 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، جا کر کے ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والصلح خیر، صلح تو بہت بہترین چیز ہے، اس کو کرانا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد جن کو اللہ نے اچھی سمجھ بھی دی ہے، اچھی بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہے، دل میں درد بھی ہے ان کے، وہ حضرات کھڑے ہو اور اس کام کو انجام دے۔ یہ قرآن کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ جس معاشرے کے اندر اگر تبدیلی لانی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ان کے طریقوں سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد، صلح کرانے کی پوری کوشش۔
ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے گھر کے اندر درمیان میں جھگڑا ہے، تھوڑا اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے لیے جھک جائے۔ جس معاشرے کے اندر انسان کو اہمیت ملتی ہے وہ اس کے پیچھے کئی درگزر ہوتے ہیں۔ ایک دم سے کسی کو عزت نہیں ملتی، اس کے پیچھے کئی درگزر ہوتے ہیں۔ دو باتیں ایک بھائی نے کہہ دیا، بہن نے کہہ دی، کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے میں معاف کرتا ہوں، میرے اوپر تو اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کل عدالت میں، اللہ کی عدالت میں میری معافی ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ ان دو باتوں پر توجہ دی جائے گی، اور جو 6 بیماریاں ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ توجہ دی جائے گی اور اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان دو باتوں پر ہمیں اپنی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کا آپسی انتشار ختم فرمائے۔